السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے نام دیا ہے دشمن بے حس و حرکت ہو گئے. تو سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اجمیر شریف میں انا ساگر نام کا ایک تالاب ہے. تو انا ساگر کے کنارے جس جگہ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیام کیا، وہاں بے شمار مندر تھے، اور ان مندروں میں قریباً 1000 بت تھے، اور ان کے پجاریوں کی تعداد 300 کے قریب تھی. ان مندروں میں روشنی کا انتظام پرتھوی راج کی جانب سے تھا، اور ان مندروں میں روزانہ 3.5 من تیل جلایا جاتا تھا. ان مندروں میں ایک مندر خاص پرتھوی راج کا تھا، جس کے اخراجات کے لیے پرتھوی راج کی جانب سے کئی گاؤں وقف تھے. اس مندر کا نام راج مندر تھا. اس میں راجا، عمرا اور اشراف ہنود کے علاوہ عوام کو داخلے کی اجازت نہ تھی. ان مندروں کے قریب ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھی تالاب میں وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اجمیر کے ہنود خصوصاً برہمنوں کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی. برہمنوں نے پرتھوی راج سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان فقیر اور اس کے چند ساتھی انا ساگر کے کنارے مندروں کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ لوگ ہمارے مندروں اور تالابوں کو نجس کرتے ہیں، اور اس سے ہمارا دھرم بگڑتا ہے. پرتھوی راج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان فقیروں کو مندروں کے پاس سے ہٹا دو. ادھر کسی شخص نے حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کی خبر دے دی کہ برہمنوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکایت پرتھوی راج سے کی ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطمئن لہجے میں فرمایا، جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. سامعین اکرام، پرتھوی راج کے حکم کی تعمیل کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ، جس کو ہم پولیس بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ اہل ہنود، خاص طور سے برہمنوں کی ایک جماعت تھی. حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انا ساگر کے کنارے سے اٹھانے کے لیے روانہ ہوئے. پولیس نے آپ سے کہا، یہاں سے اٹھ کر فوراً شہر سے باہر نکل جائیں، ورنہ طاقت سے شہر سے باہر نکال دیے جائیں گے. حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بیہودہ بکواس کی طرف کوئی توجہ نہ دی. پولیس اور برہمنوں نے طاقت استعمال کرنا چاہی، مگر جو ہی پولیس اور برہمن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر حملے کے لیے آگے بڑھے، تو آپ نے ایک مٹھی خاک پر آیت الکرسی پڑھ کر حملہ آوروں کی جانب پھینک دیا. کتابوں میں منقول ہے کہ سرکاری آدمی اور برہمن ہتھیار، لاٹھی اور گوپھن وغیرہ لے کر روانہ ہوئے، اور حضرت خواجہ غریب نواز کا محاصرہ کر لیا. اس ہجوم کا مقصد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تکلیف پہنچانا تھا. سامعین کرام، اجمیر کے کافر کا ارادہ صرف حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہر سے باہر نکالنا ہی نہ تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ آپ کو آپ کے ساتھیوں سمیت قتل کر دیں. بہرحال
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مٹھی خاک دشمنوں کی جانب پھینکی اور جس شخص پر اس خاک کے ذرے پڑے وہ دیوانہ ہو گیا یا اس کا جسم خشک ہو گیا اور وہ بے حس و حرکت ہو گئے۔ دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ بھاگتے دوڑتے ہوئے پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور سارا حال بیان کر دیا، اور کچھ لوگوں نے مندروں میں چھپ کر پناہ لی۔ سامعین اکرام، ابھی آپ نے جو واقعہ سنا اس سے پتہ چل گیا کہ کفار عاجز اور بے بس ہو گئے تھے، اور یہ حقیقت علم نشرہ ہو چکی تھی کہ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقابلہ دشوار ہے۔ اس لیے جنگ چھوڑ کر برہمنوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا اور وہ مندروں کے سب سے بڑے پجاری رام دیو مہنت کے پاس گئے اور اس سے تمام حالات بیان کیے اور مدد کی درخواست کی۔ رام دیو نے ساری کہانی سن کر بڑی دیر کے بعد غور و فکر کر کے کہا کہ یہ فقیر بڑا صاحب کمال اور پہنچا ہوا ہے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رام دیو جادوگری کا بھی استاد تھا۔ اس نے کہا کہ البتہ اس فقیر کا مقابلہ جادوگری سے ممکن ہے۔ چنانچہ رام دیو نے تمام پجاریوں کو سحر کے منتر سکھائے اور انہیں بتلایا کہ ان منتروں کے سامنے یہ فقیر ٹھہر نہ سکے گا۔ جادوگری کی تعلیم کے بعد رام دیو اپنے شاگردوں کے ساتھ انا ساگر کے کنارے آیا۔ رام دیو جادوگر مہنت سب سے آگے تھا اور اس کے پیچھے تمام پجاری اور شاگرد تھے۔ جس وقت رام دیو اور اس کے شاگردوں نے منتر پڑھنا شروع کیا، کسی خادم نے حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سحر کارگر نہ ہوگا، یہ دیو راہ راست پر آ جائے گا۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی سی دیر میں رام دیو اور اس کے ساتھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بالکل قریب آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز سے فارغ ہو کر جو ہی اس مجمع پر نظر ڈالی وہ سب اپنی جگہ پر رک گئے، ان کی زبانوں پر تالے پڑ گئے اور قوت رفتار و گفتار سلب ہو کر رہ گئی۔ رام دیو حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر بید کی طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ اپنی زبان سے رام رام کہنا چاہتا تھا مگر زبان سے رحیم رحیم نکلتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر پجاریوں نے رام دیو کو نصیحت کرنی شروع کر دی، مگر اس کی یہ حالت تھی کہ لکڑی، ڈنڈا اور پتھر جو بھی ہاتھ لگا پجاریوں پر پل گیا اور بیسیوں پجاریوں کے سر پھاڑ دیے، ہاتھ پیر توڑ دیے، جس کے بعد پجاری سب بھاگ گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خادم کے ہاتھ ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا رام دیو کے پاس بھیجا۔ رام دیو شوق سے وہ تمام پانی پی گیا۔ پانی کا پینا ہی تھا کہ اس کے دل سے کفر کی ظلمت مٹ گئی اور وہ خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر پڑا، توبہ کیا اور مسلمان ہو گیا۔ رام دیو کے مسلمان ہونے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے اس کا نام شادی دیو رکھا۔ تو سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔